السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے اردو خوشنویسی مکمل کورس کا سبق نمبر 1 الف سے لے کر را تک حروف کو بیان کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں سبق نمبر 1 کا طریقۃ مشق سیکھتے ہیں کہ جو ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا ہے اس کا ہم کس طریقے پر جو ہے مشق کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایک پراپر طریقہ کار نہیں ہوتا مشق کا، پروگریس جو ہے امپرومنٹ اتنے اچھی نہیں آ سکتی جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے پر اگر آپ انشاءاللہ مشق کو جاری رکھتے ہیں تو جوں ہم بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اپنی لکھائی میں کافی اچھی خاصی پروگریس پائیں گے۔ اچھا، پہلے والے سبق میں دیکھیں ہم نے ان الفاظ کو صرف اور صرف بیان کرنا سیکھا تھا، ان کو بنانا سیکھا تھا، ان کی بناوٹ سیکھی تھی کہ کس طریقے پر ان لفظوں کو ان حروف کو بنانا ہے، مفردات کو الف سے را تک ان کو کس طرح بنانا ہے۔ اب اس کی طریقۃ مشق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ہر کسی کو ایک اچھے طریقے سے سمجھ میں نہ آیا ہو کہ اب اس کو کس طریقے پر مشق ہم نے جاری رکھنی ہے، تو اس کے لیے یہ دیکھیں سبق نمبر 1 کا ایک طریقۃ مشق آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے دیکھیں الف چونکہ ہم نے بتایا تھا کہ 3 نقطے ہوگا لائن سے، اس کا جو سائز ہے جو اونچائی ہے وہ 3 نقطوں تک ہوگی، تو آپ نے یہ کر لینا ہے کہ اول میں یہاں پر ایسے 3 نقطے لگا کر 3 ڈاٹ یہاں پر بھی، اور لائن کے اختتام پر بھی 3 نقطے لگا لیں۔ اب ان کو آپس میں آپ ملا لیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے لائن سے اونچائی تک کا جو فاصلہ یعنی جہاں سے آپ الف کو شروع کریں تو وہ سارا کا سارا برابر آ جائے، ٹھیک ہے، ہر بار آپ کو نقطے لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ لائن لگا لینے کے بعد اس میں آپ پینسل سے لگائی گئی ہلکی ہلکی لائنیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح قریب قریب جو ہے ہلکی ہلکی آپ پینسل سے لائنیں لگا لیں، لیکن آپ نے پورا صفحہ بنانا ہے۔ میں نے یہاں پر صرف سمجھانے کی غرض سے 3-4 لائنیں بنائی ہیں، آپ نے جو بنانا ہے وہ مکمل ایک صفحہ جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے، اینڈ تک جو ہے اپنے صفحہ بنانا ہے ایک۔ اب اس طرح پینسل سے ہلکی لائنیں لگا لینے کے بعد یہ پینسل سے لائنیں لگانا یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ آپ نے فٹے سے لگانی ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ تاکہ آپ سے الف سیدھا آ سکے۔ اس کے بعد جو ہے ان لائنوں پر آپ نے یہ جو 3 نقطوں پر لائن لگائی ہوگی، اس سے لے کر اس لائن سے لے کر اس لائن تک آپ نے اس الف کو لکھتے چلے جانا ہے۔ پینسل والی لائنوں کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ سے الف سیدھا آتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے، جو بھی آپ الف لکھتے چلے جائیں گے آپ سے الف سیدھا آتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے ان لائنوں سے اس کو گزارنا نہیں، اسی طرح آخر تک ایک حرف کو مکمل صفحہ بنائیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر با کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ با کے لیے بھی دیکھیں پہلے جو ہے ایک لائن آپ پینسل سے لگا لیں، اس کے بعد 5 نقطے لگا لیں، تو اس کے بعد دیکھیں یہ جو اس لائن سے پہلی والی لائن سے دوسری والی لائن تک کا جو فاصلہ ہے یہ 5 نقطے ہے۔ اب اس میں آپ کے لیے با لکھنا پھر مشکل نہیں ہوگا۔ ایک بات جو آپ لکھ لیں تو اس کو کسی بھی کاغذ کے ساتھ نوٹ کر کے، اس کے لیے ایک ایسے چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لینا ہے۔ باقی لائنیں جو ہے آپ اگر ہر بار نقطہ لگا لینے سے جو ہے وہ بندہ نہیں لگا سکتا، تو اس طرح کے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لے کر جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ نے پہلے جو 5 نقطے لگائے تھے اس کا آپ نے اندازہ لے لینا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک نشان لگایا اور اس لائن پر بھی ایک نشان لگایا۔ اب یہ جو آپ کے پاس نشان آ گیا، اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑے سے فاصلے پر دیکھیں یہ لگاتے چلے جائیں، اور اسی طرح جو یہ نشان آپ لگا لیں گے، یعنی کہ بالفرض یہ ایک دوسرا صفحہ جس کے اوپر لگے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ دیکھیں یہ نشان آپ لگاتے چلے جائیں۔ یہ جو ہے وہ با کا 5 نقطوں کا اندازہ ہے، اسی طرح آپ لگاتے چلے جائیں۔ پھر یہ لائنیں فٹے کے ساتھ اوپر بھی اس طرح کے نشان لگا دیں اور نیچے بھی۔ جب اس طرح کے آپ نشان لگا لیں گے تو اس میں دیکھیں 5 نقطوں تک آپ با لکھیں، پھر اس میں کوئی بات نہیں ہے، ایک یہ والا خانہ چھوڑیں، دوسرے میں جو ہے اس طریقے پر آپ با لکھیں۔ تو اس طریقے پر آپ نے یہ والی لائنیں دیکھیں، میں نے بھی اسی اندازے کے مطابق یہ لائنیں لگائی ہیں۔ تو یہ لائنیں جب اب آپ اس کے لیے لگا لیں گے، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہوگی، اس لائن سے اس لائن تک آپ کے لیے لکھنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے، ان میں لکھنا ہے۔ اور دوسری اس میں آپ کو یہ والی جو لائن نظر آ رہی ہوگی، یہ جو اونچائی والی لائن ہے، یہ اندازے کے مطابق 2 نقطوں تک آپ نے یہاں پہ بھی 2 نقطے لگا کر اور آخر میں بھی 2 نقطے لگا کر یہ والی لائن آپ نے لگا لینی ہے، تاکہ یہ جو باقی اونچائی ہے، ٹھیک ہے، یہ کتنے 2 نقطے باقی اونچائی تھی، ٹھیک ہے، یہ اونچائی اس کی کتنی ہے 2 نقطے، اور جو اس کی لمبائی ہے یہاں سے یہاں تک یہ جو لمبائی ہے یہ
5 نقطے تھی، تو یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ لائن اور یہ لائن یہ 5 نقطے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو یہاں سے نیچے سے اوپر تک کا جو فاصلہ ہے یہ 2 نقطے ہے۔ اس کے لیے آسان طریقہ کار دیکھیں، یہاں پہ 2 نقطے لگائیں لائن کے اول میں اور آخر میں 2 نقطے لگائیں، یہاں پہ کچی پینسل سے ہلکی سی لائن لگا لیں، یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی میں نے لگا رکھی ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، ایک تو یہ کہ با جو ہم لکھیں گے اونچائی میں ہم سے زیادہ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، اور لمبائی میں بھی چھوٹی بڑی نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھیں اونچائی میں ہم سے آٹومیٹکلی 2 نقطے آ رہی ہے اور جو لمبائی ہے اس کی یہ 5 نقطے ہے۔ نقطے لگانے کا جو طریقہ کار ہے، تاکہ یہ جو لائن جہاں پہ آپس میں مل رہی ہے دونوں نوکیں، یہاں پر سنٹر میں بالکل 2 نقطے آپ نے یوں لگانے، اس طرف سے نہیں لگانے، اس طرف سے مد بن جاتی ہے، اکثر نقطے اس طرف سے لگا لیتے ہیں، اس طرح مد ہوتی ہے، یہ مد ہے، نقطے اس طرف سے بنتے ہیں الٹے، یعنی مد کو الٹا کر کے یہ والے نقطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو پہلے میں نے لگایا یہ مد اور یہ جو ہے یہ نقطے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے پر یہ جب آپ لائنیں لگا لیں گے تو آپ نے بس یہ مشق جاری رکھنی ہے، ان لائنوں سے آپ نے اوپر کی طرف بھی نہیں نکالنا، نہ کم لکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ لکھنا ہے۔ اب اس طریقے پر آپ نے ایک مکمل اس کا صفحہ بنا لینا ہے، جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح آپ نے مکمل صفحہ تا کا بنا لینا ہے۔ اب اس کے بعد جیم کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے، اور جیم کے لیے بھی دیکھیں آپ نے لائن کے درمیان سے، اگر لائن کا ہم درمیان لیں، یہ درمیان اس کا یہ والا آ رہا ہے کم و پیش، ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا سا نیچے ہم نے ایک لائن لگا لینی ہے، کیونکہ اگر جیم کو ہم یہاں سے شروع کریں گے درمیان سے تو یہ ہمارے پاس لائن پر بنتا ہے، اور میں دائرے کو لائن پر لکھنے کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے لائن کے درمیان سے تھوڑا سا نیچے ایک کچی پینسل سے لائن لگا لینی ہے، یہاں پر جو ہے وہ فٹا رکھنا ہے، اور آخر میں بھی اسی طرح آپ نے ایک لائن کھینچ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک نیچے بھی لگی ہوئی لائن نظر آ رہی ہوگی، یہ دائرے کے لیے کہ ہم نے دائرے کو لائن سے نیچے کتنا لکھنا ہے، تو نیچے دیکھیں یہاں پر آپ نے ایک نقطہ لے لینا ہے، ایک نقطہ یہاں پر، اور اسی طرح ایک نقطہ لائن کے آخر پر آپ نے اس طرح لگا لینا ہے۔ اب یہاں پر فٹا رکھ کر پینسل سے جو ہے پینسل کی نوک باریک ہونی چاہیے تاکہ یہ لائن باریک لگے، موٹی لائن لگائیں گے تو وہ مزید جو ہے خرابی پیدا کر دیتی ہے۔ اس طرح آپ نے ایک لائن لگا لینی ہے تاکہ آپ سے جو دائرہ ہے پہلی لائن پر نہیں دوسری لائن پر آئے، اور یوں آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ دائرے کو ہم نے کتنا نیچے لکھنا ہے جب آپ اس لائن پر لکھتے چلے جائیں گے۔ بارکیف یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس سفیدی کا ہم نے خیال رکھنا ہے، تبھی ہم دائرے کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایسے پہلے آپ نے لائنیں لگا لینی ہے۔ پہلا جیم آپ نے ہر مرتبہ دیکھیں پہلا حرف صحیح لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، جب پہلا حرف صحیح ہوگا اسی لائن میں دوسرا بھی صحیح ہوگا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اسی طرح ہر حرف صحیح ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے پہلا جیم ٹھیک لکھنے کی کوشش کرنی ہے، دوسرا خود بخود ہی ٹھیک آئے گا۔ اب یہ اگر میں نے پہلے ٹھیک لکھا ہے، یہ لائن آپ نے لگانی ہے، پھر اسی لائن کے ساتھ شروع کرنا ہے، اور جیم کا دائرہ دیکھیں بیضوی ہوتا ہے، انڈے نما ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں پہلا اگر جیم صحیح لکھا ہے تو دوسرا بھی اسی طرح ہی ہم نے لکھنا ہے، اس لائن سے شروع کرنا ہے، ترچا لے کر گئے پڑے رخ پر، اس کے بعد یہ اس کی گردن بنائی، یہ بھی اسی رخ پر، اور اس کے بعد ہم نے اس کا دائرہ بنا دیا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور یہ دائرہ جو ہے اس کا بیضوی آنا چاہیے، یعنی کہ انڈا نما اس کی شکل ہوتی ہے، اس طرح بیضوی جو ہے یہ بننا چاہیے۔ یہاں پر آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح بیضوی ہم نے دائرہ بنانا ہے۔ جیم کے سرے کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی گردن کا، اس کی بناوٹ کا، پہلے والے کا بہت خیال رکھنا ہے، باقی اسی طریقے پر بنتے چلے جائیں گے۔ اب یہ لائنیں جو لگی ہوں گی، لازمی بات ہے لفظ جب قید ہوگا تو آپ سے چھوٹا بڑا نہیں آئے گا، اور نمونے کے مطابق یہ بنتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے پر آپ نے بس وہ پہلا جیم ٹھیک لکھ لینا ہے، جیم کو کتنا چھوٹا بڑا لکھنا ہے اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے سبق نمبر 1 میں تفصیلاً بتایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آپ نے لکھ لینا ہے۔ یہ یہاں پر جو میں نے نشان لگایا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا یہ جو جیم کا جو سرا بن رہا ہے یہ زیادہ بڑا نہیں بنانا، یعنی 1 نقطہ اور 1.5 نقطہ ہے، اس کے ساتھ 1.5 نقطے تک آپ نے اس کو لے کر جانا ہے اندازے کے مطابق، یعنی کہ تاکہ آپ سے یہ بڑا نہ ہو، بہت زیادہ بڑا نہ ہو۔ اب اتنا اگر یہ بڑا ہوگا تو دیکھیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کہاں یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ پھر جیسے ہی آپ نقطے لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنا زیادہ لمبا نہیں لے کر جانا چاہیے تھا، بلکہ یہ تو یہاں پر ہی جیم کا سرا بننا چاہیے تھا۔ تو یہ اس لیے میں اندازے آپ کو بتا رہا ہوں، اور رخ کے حوالے سے بھی لیکچر موجود ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ نے جیم کا مکمل جو ہے وہ صفحہ بنا لینا ہے۔ اب اس کے بعد دال کی باری آتی ہے۔ دال کے لیے بھی دیکھیں اونچائی اس کی کتنی رکھنی ہے، 2 نقطے۔
اب اس کے لیے پہلے سے آپ نے لائنیں لگا لینی ہے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پہلے سے لائنیں لگانی ہے دال کے لیے۔ جیم کے لیے بھی پہلے سے لائنیں لگانی لازمی ہے تاکہ اس لائن کے ساتھ ہم برابر لکھ سکیں، تاکہ اس کی گردن نکلے نہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پہلے جیم لکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس نوک سے یہ جیم کی گردن جو ہے یہ نکل جائے یا اس سے کم آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کے بعد جو نقل اتاریں گے جیم کی وہ پھر صحیح نہیں آ سکے گا، صحیح۔ اب اس کے بعد دال کو دیکھیں، دال کے لیے بھی پہلے لائنیں پہلے سے لگا لینی ہے، 2 نقطے پر، یہاں پہ لائن پر 2 نقطے، لائن کے آخر میں بھی 2 نقطے فٹے سے ملایا۔ اس کے بعد دیکھیں لائن کے بائیں طرف سے آپ نے اس کے ساتھ لائن کے بائیں طرف آپ نے شروع کرنا ہے، پہلے گولائی تھوڑی سی، اس کے بعد ترچھی لائن، یہ گولائی، اس کے بعد ترچھی لائن، یہ گولائی، اور اس کے بعد ترچھی لائن۔ اس طریقے پر جو آپ لکھتے چلے جائیں گے، آپ سے کوئی بھی دال چھوٹا بڑا نہیں ہوگا، وہ اسی لائن میں ہی جو ہے وہ بنتا چلا جائے گا۔ یہ والی لائن اور یہ لائن اس کے لیے لگانا لازمی ہے۔ اسی طرح را بھی سائز میں اسی کے برابر ہے، دال کے برابر ہے۔ تو اس طریقے پر آپ نے مشق کرنی ہے۔ سبق نمبر 1 کس طریقے پر ان کی مشق جاری رکھنی ہے وہ بھی ہم نے سیکھ لیا۔ میں پھر بتاتا چلوں کہ ان کی آپ نے صرف 3 لائنیں مشق کرنا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے اس طریقے پر مکمل صفحہ بنانا ہے ہر حرف کے لیے۔ الف کے لیے مکمل صفحہ، با کے لیے مکمل صفحہ، جیم کے لیے مکمل صفحہ، دال کے لیے ہم نے الگ سے مکمل صفحہ بنانا ہے، اور اسی طرح را کے لیے الگ سے مکمل صفحہ بنانا ہے۔ جب اس طریقے پر ہم مشق کر لیں گے، پہلے دیکھیں ان مفردات کی اس طریقے پر مشق کرنی ہے، اس کے بعد ان ہی حروف سے، یعنی ساتھ ہی ساتھ میں ہم ان کی مشق کریں گے اور ساتھ میں ان سے الفاظ بھی بنانا سیکھیں گے، تاکہ عام روٹین میں جو ہم لکھتے رہتے ہیں ان میں بھی ان حروف کو استعمال میں لائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی مفرد کی مشق کرتے کرتے تھک جائے یا بالکل کرے ہی نہ کہ اب یہ الف سے اور با تا سے کیا سٹارٹ کرنا، تو سٹارٹ آپ کو یہ بنیادی حروف ہیں یہاں سے ہی لینا ہوگا سٹارٹ۔ اب اس کے بعد آپ نے پھر ان سے جہاں تک آپ سیکھتے چلے جا رہے ہیں ان حروف سے الفاظ بھی بنانے کی پھر کوشش کرنی ہے، اور وہ طریقہ کار میں صرف آپ کو بتاتا ہوں، پھر اسی طریقے پر آپ نے ان سے الفاظ بنانے ہیں۔ اب سب سے پہلا جو ہے وہ حرف الف ہے۔ ایسے لفظ ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ جس میں الف استعمال ہو رہا ہو، تو اس لفظ کی ہم نے جو ہے مشق کرنی ہے۔ سب سے پہلا حرف کو ہم لکھ لیتے ہیں، بالفرض اردو لکھتے ہیں۔ اس میں اگر آپ اس کے لیے الف کے لیے لائن لگا لیں تو بہتر ہے، یعنی 3 نقطوں پر جو ہے اس کے لیے لائن لگا لیں تو بہتر ہے۔ اور اگر آپ کی اتنی مشق ہو چکی ہے کہ اس کو آپ بغیر لائن لگائے آپ لکھ سکتے ہیں، تو آپ نے اب اس طرح اس کی مشق جاری رکھنی ہے، یہ لفظ ان سے بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اردو ایک لفظ بنایا، ٹھیک ہے۔ الف کی ایک غلطی اور بھی آپ نے نہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ یہ کہ یہاں سے اس کو سٹارٹ نہیں کرنا۔ اکثر یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اوپر سے پھر سے لے آتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بیچ میں دیکھیں یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور الف خوبصورت نظر نہیں آتا۔ اب لفظ آزادی لکھا، مد کا بھی طریقہ کار چلیں میں ساتھ میں بتاتا چلوں۔ اس کو آسان طریقے سے بنانے کا، پہلے تھوڑی سی گولائی بنائیں اور اس کے بعد یہ والی بھی چھوٹی سی گولائی بنائیں اس طریقے پر، اور یہ جو گولائی بن رہی ہے اس سے یہ نوک زیادہ نیچے جو ہے وہ نہ آئے کے برابر ہو، اس سے نیچے نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور رخ اس کا دیکھیں ترچا ہے، یعنی سیدھا شروع نہیں ہے، سیدھے رخ پر مد نہیں شروع ہوتا اور نہ ہی ختم ہوتا ہے، ترچے رخ پر شروع ہوتا ہے، یہ ترچا رخ۔ اور یہ جو گولائی ہم نے بنائی پہلی، اب اس کو الٹ ہم نے بنانا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس طریقے پر یہ رخ دیکھیں اس کا ترچا ہے، ترچے رخ پر ہم نے اس مد کو بنانا ہے۔ اب دیکھیں لفظ آزادی لکھتے ہیں، اس میں را بھی استعمال ہوا، الف بھی استعمال ہوا، یہ دال اور چھوٹی آ اس میں آ رہا ہے، لیکن آپ نے جو ابھی تک ہم نے فی الحال چھوٹی آ کو اس میں نہیں سیکھا ہے، تو یہ 3 حروف ہم نے سیکھے، ان کو اپنے ٹھیک لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس طرح آپ نے وہ الفاظ ڈھونڈنے کہ جن میں الف آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کا سوال ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ الف لائن پر اور یہ لائن سے اوپر کیوں لکھ رہے ہیں، تو میں جو ایک لفظ کے درمیان الف آ جائے اس کو لائن سے اوپر لکھتا ہوں، تاکہ وہ لفظ ایک سمجھا جائے، سمجھنے میں اس کو آسانی ہو، اور اس طرح مجھے اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اس لیے میں جو ایک لفظ کے درمیان الف آ جائے اس کو اوپر رکھتا ہوں۔ اور بار کے اسی طرح آخر تک آپ نے ان لفظوں کی پریکٹس کرتے چلے جانا ہے جن میں الف آ رہا ہے۔ جب اس طرح کے آپ نے الفاظ لکھ لیے، پہلی لائن آپ نے خوبصورت لکھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے بعد فٹ اٹھا کر ان لفظوں کو قید کرنا ہے، تاکہ ان کی جب آپ نقل اتاریں تو وہ آپ سے غلط نہ ہو، وہ ہو بہو اسی طریقے پر آتے چلے جائیں جس طریقے پر پہلی لائن میں لکھے گئے ہیں،
ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اس طریقے پر قید کر لینا ہے۔ لائن یہاں پر میں الف کے اوپر اس لیے لگا رہا ہوں، پھر الف سیدھا آئے گا، ہلکی سی لائن آپ نے لگانی ہے، اور ان لفظوں کا مکمل ایک ایک صفحہ بنانا ہے۔ اس طریقے پر آپ مشق کریں گے تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ کے خط میں واضح فرق آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہر لفظ کو بار کے آپ نے قید کر لینا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، آپ باقی جو الفاظ لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس اردو لفظ کی اگر آپ باقی نقل اتار رہے ہیں تو وہ لکھتے ہوئے آخر تک جب آپ اس کو لکھیں گے تو وہ جو ہے پہلے والے کے برابر آئے گا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں آئے گا۔ پھر اس میں اگر آپ کوئی غلطی آپ کو نظر بھی آئے گی تو وہ ایک ہی مرتبہ میں آپ اس کو ٹھیک کر سکیں گے۔ اور اگر یہ لائن آپ نہیں لگاتے تو پہلی لائن میں اردو اگر یہ بالفرض اتنا آیا ہے تو دوسری لائن میں چھوٹا بڑا بھی ہو سکتا ہے، تیسری لائن میں بھی یہی معاملہ، چوتھی لائن میں بھی یہی معاملہ۔ تو اسی طریقے پر اگر آپ بالفرض 10 لائنیں لکھتے ہیں تو 10 لائنوں میں 10 مرتبہ آپ نے غلطی کی ہوگی۔ اس طریقے پر اگر آپ مشق کرتے ہیں لائنیں لگا کر تو 10 لائنوں میں جو غلطی ہوگی وہ ایک ہوگی، اور ایک غلطی کو ٹھیک کر لینے سے وہ 10 کے 10 جو ہے اس میں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے پر آپ نے ان لفظوں کو قید کر لینا ہے۔ جیسا کہ یہ دیکھیں، اب یہ ایک فقرہ ہے، اس کو قید کیا گیا ہے، یہاں پر لائن ہے، یہاں پر لائن ہے۔ اس فقرے کے لیے دیکھیں، یہاں پہ لائن ہے، یہاں پر ہے۔ اب اس میں نیچے یہ جتنا بھی چلے جائیں گے یہ سارا کا سارا ایک برابر آئے گا، چھوٹا بڑا کم سے کم نہیں آئے گا۔ تو اس میں ہم جہاں کہیں سے بھی غلطی نکالیں گے، بالفرض چھوٹیا کی ہم غلطی نکالتے ہیں، اب اس میں کوئی ہم اصلاح کرتے ہیں کہ بھائی یہ دائرہ چوڑائی میں زیادہ جا رہا ہے، چھوٹا اس کو لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جتنی بھی اس نے چھوٹی یا لکھی ہوں گی تو وہ ایک برابر سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ لائنیں نہ ہوتی تو اس میں کوئی حرف زیادہ بڑا آ جاتا، کوئی چھوٹا آ جاتا۔ اسی طرح جو ہے اپنے لفظوں کو بھی قید کرنا ہے۔ یہ دوسرا رجسٹر دیکھیں، اس میں لفظوں کو دیکھیں، یہاں پہ قید کیا ہے، یہاں پر جو ہے الف کے اوپر اس لیے لائن لگائی ہے تاکہ الف سیدھا ہے آخر میں بھی۔ اب کوئی بھی اس طریقے پر دیکھیں لفظ آخر تک جو ہے نہ وہ زیادہ نکلے گا اور نہ ہی کوئی چھوٹا ہوگا نہ زیادہ بڑا ہوگا، ان لائنوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی الفاظ دیکھیں، یہاں پر لائن، یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پہ لائن، یہاں پہ لائن، جو بھی آپ لفظ لکھ رہے ہیں، فقرہ لکھ رہے ہیں، اس کے لیے یہ لائن لازمی لگایا کریں۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے حرف با کو لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ با جو حرف ہے اس کو لینا ہے، اور ایسے کوئی الفاظ ڈھونڈنے ہیں، اس کے لیے پھر الگ سے صفحہ بنانا ہے۔ اس میں اب آپ نے تا کے اوپر جو ہے وہ توجہ رکھنی ہے کہ تا اس میں ٹھیک ہوتی چلی جائے۔ یہ جو اس کے ساتھ ایسے حروف آ رہے ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں سیکھے تو یہ ان کی باری آئے گی۔ اچھا، ان کو آپ نے قید کرنا ہے اس طریقے پر جس طریقے پر میں نے بتایا۔ یہاں پہ پینسل سے لائن، یہاں پر لفظ کے ساتھ ٹچ لائن لگانی ہے۔ ایک اور غلطی نہیں کرنی کہ بیچ میں یہاں پر اکثر لائن لگا دیتے ہیں، یہ والی لائن آپ نے نہیں لگانی۔ یہ لائن نہ اس لفظ کو فائدہ دے رہی ہے نہ ہی اس لفظ کو فائدہ دے رہی ہے، بیچ میں لگا لینے سے لائن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے جو پینسل سے لائن لگانی ہے وہ لفظوں کے ساتھ ٹچ لگانی ہے۔ اگر اول آخر میں الف آ رہا ہے تو اس کے اوپر لگانی ہے تاکہ آپ سے باقی الف صحیح آئیں، اور آخر میں بھی لائن ٹچ لگانی ہے۔ اس طریقے پر آپ جب لائن لگا لیں گے پہلے والے لفظوں کو قید کر لیں گے، اور یہ فٹے کے ساتھ لگانی ہے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ بھی اس طرح پین اٹھائیں اور ہاتھ سے اس طرح لگا دیں، آپ نے فٹے کے ساتھ لگانی ہے پہلے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اب اس طرح ایک لائن لکھ کر آپ نے اس لائن کو پورے صفحے پر نقل کرنا ہے۔ با کی مشق کی، با کے بعد جیم کو لے لینا ہے، جیم کی مشق کرنی ہے، یعنی ان سے الفاظ بنانے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ڈھونڈنے ہیں کہ جن میں جیم آ رہا ہو۔ وہ حروف جو ایک مرتبہ آپ ان کی مشق کر لیں، سیکھ جائیں، دوبارہ اس میں غلطی کم کرنے یا بالکل نہ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ جیم کے الفاظ ڈھونڈ کر اسی طرح آپ مشق کرنی ہے۔ اس کے بعد دال کے حروف ڈھونڈنے ہیں، الفاظ ڈھونڈنے ہیں، ان کی مشق کرنی ہے، جس میں را اور دال اور زا کی اسی طریقے پر پریکٹس کرتے چلے جانا ہے۔ لیکن ان کے لیے لائنیں آپ نے لازمی لگانی ہے تاکہ آپ سے لفظ پھر دوسری لائن میں چھوٹے بڑے نہ ہوں، اور اس طریقے پر مشق آپ نے کرتے چلے جانا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی اور پسند آئی ہو تو آپ صدقہ جاریہ کے لیے اسے کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔